السلام علیکم سر میں آج آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چھوٹے بچے کو زمین پر چھوڑتے ہیں تو وہ سیدھا جو ہے وہ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے. آپ جتنا اس کو منع کریں، جتنا اس کو روکیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ بچوں کی اٹریکشن مٹی کے ساتھ کیوں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے سر؟ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کیا اس کے کوئی نقصان ہیں یا اس کے کوئی فائدے ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں آج ہماری کچھ رہنمائی کریں سر. وعلیکم السلام. نسیم عباس، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحجر کے اندر اللہ کریم مالک خالق کائنات نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو بدلتی ہوئی کالی مٹی سے بنایا. سبحان اللہ. اور بلا شبہ ہم نے انسان کو بدلتی ہوئی کالی مٹی سے بنایا. تو از دا سورس، دا مین سورس آف انسان کی تخلیق کا. اب کیمیکلی اسپیکنگ آپ کو پتا ہے کہ میں کیمیکل انجینئر ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ میں یوگی ہوں، روحانیت سے شغف رکھتا ہوں اور علم حکمت سے بھی. لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس طرح کی معلومات جاننا چاہتے ہیں، یعنی حکمت قرآن، حکمت یوگا، ہاؤ ٹو بریتھ، سانس کیسے رہنی چاہیے، ہاؤ ٹو میڈیٹیٹ، مراقبہ کیسے کرنا چاہیے، اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اے فزیکل ایکسرسائز، کیونکہ یہ فزیکل ایکسرسائز کرنا بھی ایک علم ہے، از اے جیومیٹریکل ریپریزنٹیشن اینڈ پریزنٹیشن. اور حکمت ماحولیات، یعنی واد ٹریز سے یہ پرند چرند حجر و شجر، ان کی حکمت کیا ہے، ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا میسج ہے انسان کو اور ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے. اور اس کے علاوہ انڈس ویلی سویلائزیشن، سندھو ماتھر تہذیب کی حکمت، مذہبی ہم آہنگی، کلچر اینڈ کرافٹ فار پیس ایمٹی کے بارے میں آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ہاشم ابرو آفیشل کو، یوٹیوب ہاشم ابرو آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک سائنس آف ہیومن باڈی اور آرٹ آف لیونگ. ہم آتے ہیں اب اس موضوع کی طرف، تخلیق انسان مٹی، انسان بنا مٹی سے، بنایا گیا مٹی سے. تو جب یہ انسان مٹی کی طرف مرغوب ہوتا ہے یا انکلائنڈ ہوتا ہے تو مٹی ہے ہی شفا، مٹی میں شفا ہے، تخلیق میں شفا ہے. تو مٹی جب اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو تو یہ اینٹی سیپٹک ہے، جراثیم کش ہے، اٹ کلز لاٹ آف انسیکٹس. اور پتہ ہے اس کے علاوہ جو انسان کو فائدے ہوتے ہیں، جب بچہ مٹی کی طرف مرغوب ہو جائے، دلچسپ ہو جائے، دلچسپی رکھے، تو پتہ ہے اس کو سب سے بڑے جو فوائد ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اس کو وائٹامن ڈی کی اتنی مقدار ملتی ہے جس کا وی کین ناٹ ایسٹیمیٹ، اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور جو بچے مٹی کی طرف رغبت رکھتے ہیں یا مٹی سے کھیلتے ہیں یا مٹی میں کھیلتے ہیں تو ان کو ہائپر ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، مستعد چاق و چوبند رہتے ہیں. اور پتہ ہے ان کے ڈپریشن میں کمی آتی ہے، بچے وولٹائل نہیں ہوتے، غصہ نہیں آتا ایسے بچوں کو، کیونکہ تخلیق کے ساتھ ملتی ہے. زبردست. اور پھر بچے زیادہ سرگرم ہوتے ہیں اور ان کے موٹاپے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے. زبردست. جب فعال ہو جائے گا بچہ تو ظاہر ہے وائبرنٹ ہوگا، ویگرس. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچے باقاعدگی سے باہر جاتے ہیں، یعنی اپنے گھروں سے، فلیٹ سے نکل کر میدان میں جاتے ہیں، یا ہمارے ہاں اسلام آباد میں جیسے کچنار پارک ہے یا IR3 پارک ہے یا F9 پارک ہے، اس میں جاتے ہیں تو پتہ ہے اس میں بچے کی صحت اور تندرستی کی ضمانت ہے. بچہ باہر گیا، پارک میں گیا، یعنی اس کی صحت بہتر ہوگی، اور کیونکہ اس کو تازہ ہوا ملے گی، فریش ایئر ملے گی. اور جب تازہ ہوا ملے گی تو اس کے لنگس، پھیپھڑے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اور جب مضبوط ہوں گے then you will have no
दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि उसको सांस की तकलीफ है, कोरोना की तकलीफ है और इसी तरह। तो दूसरी बात, और धुआं जो इर्द गिर्द हमारे माहौल में, अब जैसे इस्लामाबाद भी कराची बनने जा रहा है, धुआं ही धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं। जब धुआं ही धुआं हो तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों को इस तरह की नजासत से छुटकारा इसी में है कि आप अपने बच्चों को पार्क की तरफ ले जाएं, मट्टी से खेलने दें और मट्टी में खेलने दें। और अभी तो एक तहकीक भी आई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने तहकीक की है कि जो बच्चे मट्टी में खेलते हैं या मट्टी से खेलते हैं तो उनकी बीनाई तेज होती है, उनकी आई साइट तेज होने का इम्कान होता है, कभी इम्कान होता है। तो है ना कितनी मुफीद बात के बच्चों को मट्टी से, नौनिहाल नौजायदा बच्चों को मट्टी से और मट्टी में खेलने दिया जाए। पाक पवित्र होते हैं, गंदे नहीं होते। मट्टी माँ है ना। और विटामिन डी जब आपके जिस्म को मिलती है तो आपकी हड्डियां सेहतमंद मजबूत होती हैं, आपके दांत मजबूत होते हैं और उसके साथ आपका मुदाफ़ियती निज़ाम, जो बीमारियों से, इम्यून सिस्टम जो है आपका, वो तेज़ होता है, स्ट्रांग होता है, आपका दिमाग तेज़ होता है और ऐसा भी निज़ाम को सेहत मिल जाती है। और उसके अलावा इंसुलिन की जो सतह है उसको मट्टी से खेलना या मट्टी में खेलना उसको मुनज़्ज़म करता है। और दूसरी बात के डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं या फिर एनी चाइल्ड और एनी पर्सन सफरिंग, इफ ही स्लीपिंग ऑन ग्राउंड, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, तो वो उसमें बहुत मददगार और हेल्पफुल साबित होगी उसकी शुगर इंसुलिन लेवल को मुनज़्ज़म करने। और फेफड़ों का जो फंक्शन है, while playing with the clay, with the mud, with the dust, पता है आपकी कल्बी सेहत भी ठीक होगी, बच्चे की कल्बी सेहत जो है, दिल वो भी स्ट्रांग होगा और फेफड़े भी प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कैंसर की जो नशोनुमा वाले सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो वहाँ उनकी एलिमिनेशन अजाला हो जाता है। और इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया, और बिलाशुबा हमने इंसान को बदली हुई मट्टी से बनाया। मट्टी की पैदावार है, कायनात में 118 के करीब एलिमेंट्स पाए जाते हैं और पता है उनमें से कितने, 94 के करीब जो एलिमेंट्स हैं इस मट्टी माँ के अंदर मौजूद हैं। और हर एक एलिमेंट का अपना एक तासीर है, एक अपनी अहमियत, अफादियत है।